ویلکم ٹو مائی چینل گلوبل لاؤنج۔ میرے تمام اسٹوڈنٹس کو السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم آ گئے ہیں اپنے لیکچر نمبر 16 کی طرف۔ ہم نے 15 کیا تھا، یہ ہمارا 16 ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جناب، آج ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہے حجر اسود کی تنصیب۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں بارش کا پانی جمع ہو گیا جس سے اس کی عمارت کو نقصان پہنچا۔ آپس میں مشورہ کر کے عمارت کی نئے سرے سے تعمیر کا فیصلہ کیا گیا۔ حجر اسود کی تنصیب پر تنازع۔ جس دیوار میں مقدس پتھر حجر اسود لگا ہوا تھا وہ دیوار بھی ٹوٹ گئی تھی۔ حجر اسود کو دیوار میں اس کی جگہ پر رکھنے پر قبیلوں میں جھگڑا ہونے لگا۔ ہر قبیلے کا سردار یہ چاہتا تھا کہ عزت اسے ملے۔ جھگڑا ختم کرنے کے لیے یہ بات طے کی گئی کہ جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ آئے وہ اس جھگڑے کا فیصلہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر پکار اٹھے کہ امین شخص آ گیا، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت و بصیرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر پر رکھ کر اس سب قبیلوں کے سردار اٹھائیں۔ جب حجر اسود نصب کرنے کی جگہ تک پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر اس کی جگہ پر لگا دیا۔ سب سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل کو خوشی سے مان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت و بصیرت کی وجہ سے یہ جھگڑا ختم ہو گیا۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ صداقت اور امانت ایسی چیزیں، ایسی عادتیں ہیں جو آدمی کو بڑے رتبے پر لے جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دو خصلتوں کی وجہ سے کفار مکہ حجر اسود کی تنصیب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فیصلے پر راضی ہو گئے۔ ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کر کے دونوں جہانوں کی بھلائیاں حاصل کریں۔ تو دیکھا آپ نے حجر اسود لگانے کا کتنا بڑا جھگڑا تھا اور اس سے بڑی بڑی لڑائیاں اور جھگڑے ہو جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑی ہی سمجھداری سے اس فیصلے کو جو ہے نپٹا دیا اور اس میں کسی کو شکایت بھی نہیں ہوئی، اور ایک چادر میں رکھ کر سب سرداروں نے اس کو پکڑا اور وہاں تک پہنچایا۔ اور یہ حجر اسود آج تک خانہ کعبہ میں موجود ہے۔ جب آپ زیارت کے لیے، حج عمرے کی سعادت کے لیے جاتے ہیں وہاں پر، تو اس کا ضرور بوسہ لیا کریں، کوشش کیا کریں اور دعا کیا کریں بہت، تو آپ کی دعا قبول ہوگی۔ چھوٹا سا چیپٹر تھا، اچھا تھا، سمجھ میں آنے والا تھا، اور بہت پیارے پیارے چیپٹر ہیں، چھوٹے چھوٹے سے، جلدی کمپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ کوشچن آنسر کی طرف آ جاتے ہیں، درج ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ نمبر 1 ہے کہ کعبہ شریف کی عمارت کو کس وجہ سے نقصان پہنچا تھا؟ تو یہ دیکھیں، ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں بارش کا پانی جمع ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی عمارت کو نقصان پہنچا، اور آپس میں مشورہ کر کے عمارت کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا، یہاں تک، ٹھیک ہے۔ اچھا، نمبر 2 ہے قبیلوں کا کس بات پر جھگڑا ہوا؟ جس دیوار میں مقدس پتھر حجر اسود لگا ہوا تھا وہ دیوار بھی ٹوٹ گئی تھی اور حجر اسود کو دیوار میں اس جگہ رکھنے پر قبیلوں میں جھگڑا ہونے لگا۔ ہر قبیلے کا سردار یہ چاہتا تھا کہ یہ عزت اسے ملے، ٹھیک ہے، یہاں سے یہاں تک۔ دوسرا، نمبر 3 ہے جھگڑا ختم کرنے کے لیے کیا بات طے کی گئی؟ جھگڑا ختم کرنے کے لیے یہ بات طے کی گئی کہ جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ آئے گا وہ اس جھگڑے کا فیصلہ کرے گا، ٹھیک ہے، یہاں سے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور سب دیکھ کر پکار اٹھے۔ اچھا، یہاں تک لیتے ہیں، داخل ہوئے۔ نمبر 3، ٹھیک ہے، دیکھیں یہ آپ کے سب سے پہلے خانہ کعبہ کون کعبہ شریف میں داخل ہوا؟ اچھا، یہاں سے ہم نے لیا تھا تیسرا، جھگڑا ختم کرنے کے لیے جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں آئے گا وہ اس کا فیصلہ کرے۔
यहाँ तक तीसरा लेंगे, اور چوتھا جو ہے کہ سب سے پہلے کون تشریف لایا تو اللہ کے حکم سے چوتھا یہاں سب سے پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں داخل ہوئے. یہاں نہیں لیں گے، اس کو کٹ کرتے ہیں. اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پکار اٹھے کہ ہم ان کے فیصلے سے راضی ہیں، امین آ گئے. یہ چوتھا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے کوشچن آنسر ہوگا، یہ نہیں ہے کچھ بھی. ٹھیک ہے. اچھا جناب، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں. حجر اسود کعبۃ اللہ کی جگہ میں لگا ہوا تھا. چھت پر، دیوار میں یا دروازے پر؟ دیوار میں. ٹک کریں گے. ہر قبیلے کا سردار چاہتا تھا یہ امانت اسے ملے، یہ دولت اسے ملے، یہ عزت اسے ملے. تو ہر قبیلے کا سردار یہ چاہتا تھا کہ یہ عزت اسے ملے. سب سرداروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ مان لیا، خوشی سے، زبردستی، پریشانی سے. خوشی سے. خالی جگہ پر کریں گے. لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر پکار اٹھے کہ ڈیش شخص آ گیا. امین. کیا پکار اٹھے تھے؟ کہ امین شخص آ گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر میں لپیٹ کر سب قبیلوں کے سردار اٹھائیں. حجر اسود. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے جھگڑا ختم ہو گیا. ڈیش ختم ہو گیا، جھگڑا ختم. صحیح ہے، جھگڑا ختم ہو گیا. تو یہ دیکھیں ہمارا لیکچر نمبر 16 تھا، یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور اپنا کام آپ اس کو کمپلیٹ کر لیجئے، کوسچن آنسر کر لیجئے، اپنی کاپی پہ اس ورک کو کیجئے. نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملتے ہیں. امید ہے آپ اپنا کام وقت پہ کریں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اپنی ٹیچر سائمہ خان کو اجازت دیجئے. نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں. جب تک اللہ حافظ.